ختم نبوت زندہ باد۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا امۃ بعد امتہ ولا شریعۃ بعد شریعہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثلاث من کن فیہ وجد حلاوة الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یعود فی النار، ان یحب المرء لا يحبه الا للہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حق تعالی جل مجدہ وعلا کا بے حد احسان ہے، جن کے کرم سے فضل سے اس مبارک دن میں اس مبارک مقام پر دین کی نسبت سے حاضری کی توفیق ملی۔ اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور اپنے گھر کی حاضری مرتے دم تک نصیب میں لکھ دے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ طرح طرح کے فتنے پھوٹ رہے ہیں، اور وہ فتنے اس لیے پھوٹ رہے ہیں کہ ہمارے ایمانوں کا امتحان ہو رہا ہے کہ ہمارے ایمان کا کیا درجہ ہے۔ کیا ہم دنیا کی سے محبت رکھتے ہیں، دنیا فانی کی اشیاء سے محبت رکھتے ہیں، یا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں۔ فتنوں سے ایمانوں میں کا امتحان ہوتا ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ایمان کے امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں ان میں پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء۔ سب سے قریبی رشتہ انسان کا کیا ہوتا ہے؟ اپنے ماں باپ سے ہوتا ہے، پھر بہن بھائیوں سے ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے، ایک رشتہ نسب کا ہے اور ایک رشتہ ایمان کا ہے۔ ایک رشتہ نسب کا ہے، ایک رشتہ ایمان کا ہے۔ جو ایمان کا رشتہ ہے وہ تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور جو رشتہ نسب کا ہے وہ سب سے قریبی انسان کا رشتہ اس کے ماں باپ سے ہے، پھر اس کے بہن بھائیوں سے۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو ایک بات سمجھا رہے ہیں، جو تمہارا نسب کا سب سے قریبی رشتہ ہے، ماں باپ اور بہن بھائیوں کے، یہ رشتہ دار بھی اگر ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرتے ہوں
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کفریہ شخصیات اور کفریہ عقائد کو پسند کرتے ہو تو پھر تمہارے ایمان کا امتحان ہے کہ تم نے ایمان کے رشتے کو ترجیح دینی ہے یا نسب کے رشتے کو ترجیح دینی ہے۔ یہ تمہارا امتحان ہے، تم نے ایمان کے رشتے کو ترجیح دینی ہے یا نسب کے رشتے کو ترجیح دینی ہے۔ اگر تمہارا نسب کا رشتہ کفر کو پسند کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بجائے کفریہ شخصیات اور کفریہ عقائد کو پسند کرتا ہے، تو پھر تمہارا امتحان شروع ہو گیا۔ اب تم نے کیسے ترجیح دینی ہے، کس کو اختیار کرنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں پھر تمہیں اپنی اس نسبی رشتہ داری کا لحاظ نہیں رکھنا ہوگا، تمہیں اس نسبی رشتہ داری کا لحاظ نہیں رکھنا ہوگا، تمہیں ایمان کی رشتہ داری کا لحاظ رکھنا ہوگا۔ ہاں اگر تمہیں وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنكُمْ، جو تم میں سے امتحان میں ایک طرف ایمان والی رشتہ داری ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، دوسری طرف صلبی رشتہ داری ہے، جو تم میں سے صلبی رشتہ داری کو پسند کرے گا، جو تم میں سے نسبی رشتہ داری کو اختیار کرے گا، تو سنو وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یہ انہی میں سے ہے۔ اللہ کو ایسے کی ضرورت، زور سے بولیے، اللہ کے رسول کو ایسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے ترجیح تو ان کو دے رکھی ہے جو ان کے دشمن ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، جس بندے میں 3 صفات ہوتی ہیں، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، جس بندے میں 3 چیزیں ہوتی ہیں اسے ایمان کی لذت نصیب ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا ایمان کا امتحان ہوتا ہے، جس طرح میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہر چیز کا ایک ذائقہ ہے، لذت ہے، ایمان کی بھی ایک لذت ہے، ایمان کا بھی ایک ذائقہ ہے۔ اور یہ اچھی طرح سمجھ لیں، دنیا میں جتنی بھی لذتیں اور ذائقے ہیں وہ سارے ایک ہیں، ایمان کا ذائقہ سب ذائقوں سے میٹھا ہے۔ کیوں؟ جتنے بھی لذتیں اور ذائقے ہیں وہ انسان کسی ڈر کی وجہ سے چھوڑ دے، ایسے ہی ہے، جتنی بھی لذتیں اور ذائقے ہیں وہ کسی خوف کی وجہ سے، کسی ڈر کی وجہ سے چھوڑ سکتا ہے۔ ایمان کی لذت جس کو نصیب ہو جائے، پھر جو کچھ لگانا پڑے لگا دیتا ہے، ایمان کی لذت کو نہیں چھوڑتا، ایمان کی لذت کو نہیں چھوڑتا۔ ایسے ہی ہے کہ کسی کو کسی کھانے کی چیز کی لذت آتی ہے، ڈاکٹر کہیں تمہارے لیے نقصان دہ ہے تو کیا کرے گا؟ چھوڑ دے۔ کسی کو پینے کی چیز سے لذت ہے، ڈاکٹر کہیں تو وہ چھوڑ دے۔ اگر کسی کو کسی اور چیز کی لذت اور اس کو کوئی ڈرائے دھمکائے تو وہ چھوڑ دے گا۔ ایمان کی لذت وہ ہے جتنا کوئی ڈراتا رہے، جتنی تکلیفیں آتی جاتی ہیں، ایمان کی لذت بڑھتی جاتی ہے، ایمان کی لذت بڑھتی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال سے کسی نے کہا، بلال جب یہ تمہیں مارتے ہیں تو تم اس وقت خاموش ہو جایا کرو، اس وقت ان کے سامنے تم الا اللہ اور احد احد اور زور سے کہتے ہو۔
انہوں نے کہا میں بھی سوچتا تو ہوں، پر جب یہ مارتے ہیں تو مجھے اپنے ایمان کے اظہار میں جو لذت آتی ہے، جو اپنے ایمان کے اظہار میں لذت آتی ہے، اس کو تم سوچ نہیں سکتے۔ میں اپنی اس ایمان کی لذت کے اظہار میں بے بس ہو جاتا ہوں، جتنا یہ ظلم میں شدت اختیار کرتے ہیں ایسے ہی میں اپنے ایمان کے اظہار میں بھی شدت اختیار کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، 3 چیزیں جس کو نصیب ہو جائیں اس کو ایمان کی لذت نصیب ہو جاتی ہے، اس کو ایمان کی لذت نصیب ہو جاتی ہے۔ پہلی بات ان یحب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے ایسی محبت کرے جو کسی اور سے محبت نہ ہو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت ہو جو کسی اور سے نہ ہو۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ بندہ مانگتا تو رہے، دنیا کی چیزیں مانگتا ہے تو وہ جتنی مرضی مانگ لیں اور حاصل کر لیں، وہ موت کے ساتھ چھوٹ لیں، لیکن یہ ایمان کی لذت اور دولت جس کو مل گئی وہ دنیا میں بھی اس کے ساتھ ہے، قبر میں بھی اس کے ساتھ ہے، حشر میں بھی اس کے ساتھ ہے، جنت میں بھی اس کے ساتھ ہے۔ اور حقیقی ایمان کی جو لذت ہے نا، حقیقی لذت وہ جنت میں آئے گی۔ اہل جنت کو جب رسول اللہ کا دیدار ہو، اہل جنت کو جب اپنے رب کا اس کی شان کے مطابق دیدار ہوگا تو اس سے آگے تو کوئی لذت ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ موضوع نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے کہ وہ کیا ہوگا جب وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو پہلی بات، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی لذت حاصل کرنے کے لیے پہلی بات یہ فرمائی کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول سے ایسی محبت ہو، کسی اور سے اسے محبت ہے، وہ محبت کسی اور سے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی، یحبونہم کحب اللہ۔ یہ جو کافر ہے نا، یہ ان اپنے جھوٹے معبودان باطل سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرتے ہیں، یہ ایسی محبت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اپنے رب سے اس سے بھی کہیں زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ تو ایمان کی لذت کے لیے پہلی نشانی یہ ہے کہ بندے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت نصیب ہو جو کسی اور سے نہ ہو۔ ایک دوسری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت کامل مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میرے ساتھ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور سارے لوگوں سے زیادہ محبت نہ ہو جائے، اپنی جان سے، اپنے اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، سب سے زیادہ میرے ساتھ محبت نہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا حضور مجھے سب چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت ہے لیکن اپنی جان سے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے مفہوم ہے لا یکمل، ایمان مکمل نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں غور کیا کہ کیا جو میں نے کہا ہے صحیح ہے، تو کہنے لگے حضور اب میرے دل میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا الان، علماء نے لکھا ہے کہ 2 مفہوم ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے 2 باتیں لکھی۔ فرمایا عمر الان، یہ چیز اب ہوئی ہے، یہ تو بہت پہلے ہونے کی ضرورت تھی، یہ تو بہت پہلے ہونے کی ضرورت تھی۔ دوسرا مفہوم الان، اب ایمان مکمل ہو گیا، اب ایمان مکمل ہو گیا۔
کہ ساری کائنات سے زیادہ محبت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی تو اب ایمان مکمل ہو گیا۔ تو میں نے کہا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی لذت کی 3 باتیں بتائیں۔ پہلی بات کیا؟ بار بار دہرا رہا ہوں، پکا ہو جائے سبق۔ سب سے زیادہ محبت کس سے ہو؟ زور سے کہہ دیجیے اللہ اور اس کے رسول، زور سے کہہ دینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسری بات ان یکون اللہ ورسولہ ان یحب المرء لأخیہ لا یحب الا للہ، کسی اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرے اور محبت کس لیے کرے؟ اللہ کے لیے۔ محبت کس لیے کرے؟ عتیق بھائی کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ لیکن یہ بڑی مشکل بات ہے۔ آج ہماری محبت ہے جس سے نفع ہے اس سے محبت ہے، جس سے دنیا کی اغراض ہیں اس سے محبت ہے، دنیا کی غرض نہیں تو پھر محبت نہیں ہے، میل جول ہے، محبت نہیں ہے۔ محبت اور چیز ہے، میل جول اور چیز ہے۔ میل جول ظاہر سے ہے، محبت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے۔ محبت کہاں ہوتی ہے؟ وہ کسی کو دکھا نہیں سکتا، اللہ جانتا ہے۔ اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرے، کس کے لیے؟ یہ سیکھیں، سبق سیکھیں، اپنے دل کو سمجھائیں میری فلاں بھائی سے جو محبت ہے وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے۔ جب اس میں یہ صفت پیدا ہوگی تو اس کو اپنے ایمان کی لذت نصیب ہوگی۔ اور تیسری بات اس سے بھی اگلی فرمائی، اللہ اکبر، وَأَن يَكْرَهَ، وہ اس کو ناپسند کرے، أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، کہ کفر میں لوٹ جائے، لالچ سے لوٹے، دباؤ سے لوٹے، کسی بھی غرض سے لوٹے۔ جیسے آج کے اس فتنوں کے زمانے میں کلمہ پڑھنے والے اچھے دیندار گھرانوں کے لوگ بھی کفر کی طرف، وہ کیا ہے؟ ایمان کی لذت جب تک حاصل نہیں ہوتی اس وقت تک بندہ فکر مند نہیں رہتا کہ میرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے فکر مند رہے کہ ہمارا ایمان مکمل ہو جائے۔ اور تکمیل ایمان کے لیے کیا شرط بتائی؟ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب محبتوں پر غالب آ جائے۔ جب یہ چیز نہیں ہوئی تو فکر مند رہے، جب یہ چیز نصیب ہو گئی پھر دولت، پھر پیسہ، لالچ، ذاتی اغراض جتنی بھی ہوں، یا پھر دباؤ ہو، سختیاں ہوں، وہ جھیل جائے گا۔ اگر اس پہ مکمل ہو گیا سب کچھ رہ جائے گا، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑے گا۔ آج کیا ہو رہا؟ ابھی کوئی ہفتہ نہیں ہوا، پچھلے جمعے کے بعد ایک ساتھی کا خط آیا، اللہ اکبر، ہمیں کفر نے فکر میں لگا دیا دار روٹی کی، اور خود وہ لگ گئے ہمارے ایمانوں اور ہماری عزتوں سے کھیلنے میں۔ جب مسلمان دار روٹی کی فکر اللہ پر ڈالتا تھا اور رسول اللہ کی فکر اپنے گلے میں ڈالتا تھا، معاش کی فکر اللہ کے ذمہ کر دیتا تھا اور رسول اللہ کی محنت اور فکر اپنے گلے میں ڈال لیتا تھا، دنیا کی کوئی طاقت اس کی قیمت نہیں لگا سکتی۔ جب اس نے رزق کو اپنے ذمہ لے لیا اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پیچھے کر دیا، تو کسی کی قیمت اگر 2-4 لاکھ ہے تو کسی کی 2-4 کروڑ ہوگی، کسی کی 2-4 ارب ہو جائے گی، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ صحابہ کرام علیہ الرضوان نے یہ محبت سب کچھ لوٹا کر حاصل کی، سب کچھ لگا دیا، اور اس محبت میں اتنا جنون اور غلبہ تھا کہ بے شمار واقعات ہیں
ایک صحابی کی اپنی بیوی ہے جس نے حضور کی گستاخی کی، وہ نابینا ہے حالانکہ، اور سوچا نا بھائی کہ مجھے پھر کون دے گا اگر میں بیوی کو قتل کر دوں۔ اس نے حضور کی گستاخی کی، کہا زبان بند کرو، اس نے بند نہیں کی، اس نے خنجر لے کر اسے واصل جہنم کر دی۔ یہ نہیں سوچا میرے گھر کا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ کیوں؟ لذت ایمان حاصل تھی، لذت ایمان حاصل تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے نے کہا بدر میں آپ میرے وار میں 2-3 بار آئے، باپ سمجھ کر میں نے چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا اگر تو میرے وار کے نیچے آتا تو بچ کے نہ جاتا۔ اس نے کہا باپ ہونے کے ناطے وہ محبت، پدری شفقت۔ کہا پدری شفقت کہاں ہوتی؟ میں رسول اللہ کے مقابلے میں آئے ہوئے تھے، وہاں پدری شفقت کیا ہوتی؟ میں تمہاری گردن اتار دیتا۔ تو میرے بھائیو عرض کر رہا تھا، پیغمبر علیہ السلام نے تیسری نشانی یہ بتائی، کفر میں جانا اسے اتنا ہی ناپسند ہو جیسے اسے آگ میں ڈالا جانا، جیسے اسے۔ حضرت حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ کے صحابی ہیں، انہیں ایک نصرانی بادشاہ نے پکڑ لیا۔ لمبا قصہ ہے، آخری بات یہ تھی، اس نے ایک فل کڑایا بڑا سارا پانی کا، بعد میں لکھا ہے وہ تیل کا تھا، وہ گرم کرایا، اب وہ جوش مار رہا۔ ایک بندے کو پکڑا، اس کے اندر پھینکا، بس ایسے گیا اور ہڈیاں الگ، گوشت الگ ہو گیا۔ اب ان کی باری تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ بادشاہ نے کہا اس کو میرے قریب لے آؤ، لگتا ہے پچھلے لالچ جو ہیں وہ کام نہیں ہے، ڈر گیا۔ کہا حذیفہ ڈر گئے ہو، چلو آپ بتاؤ رسول اللہ کا دامن چھوڑتے ہو؟ اور کہا اس لیے نہیں رو رہا، اس لیے رو رہا ہوں حذیفہ کے پاس ایک جان ہے، کاش آج 100 جانیں ہوتی، وہ میں محبت مصطفیٰ پر قربان کرتا جاتا ہوں، ایک ایک کر کے قربان کرتا جاتا۔ میں نے کہا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی لذت کے اصول کے لیے 3 باتیں کہی۔ پہلی بات کیا فرمائی؟ ان یحب اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے ایسی محبت لا یحبہ، نہ اس کو ایسی محبت ہو مما سواہما، ان دونوں کے علاوہ، اللہ اس کے رسول کے علاوہ اسے ایسی محبت کسی سے نہ ہو۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ میرے بھائیوں، آج کفر کو آپ جیسے کیسے ہم ٹوٹے پھوٹے ایمان والے ہیں، کیوں برداشت نہیں ہے؟ کیوں برداشت نہیں ہے؟ اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس پیسے بڑے ہیں۔ آپ کے پاس ایٹم بم ہے، آپ کے پاس تو چلو ایٹم بم ہے، کشمیر کے مسلمانوں کے پاس تو نہیں ہے، شام کے مسلمانوں کے پاس تو نہیں ہے، برما کے مسلمانوں کے پاس تو نہیں ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس تو نہیں ہے۔ وہ اس ایٹم بم سے بھی ڈرتے تو ہیں، پر جو تمہارے اندر محبت رسول کا ایٹم بم ہے نا، اس سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ یہ محبت رسول کا جو ایٹم بم ہے، اس سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ ہر وقت خوف رہتا ہے دشمن رسول کو، کہیں یہ عاشق رسول دیکھنے میں تو بالکل بھولا بھالا سادہ لگتا ہے، دین سے بھی دور لگتا ہے، لیکن پتہ نہیں ہے کب اس کے اندر وہ ایمان کی چنگاری شعلہ بن کے جلا کے راکھ کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس ایمان میں سے حصہ نصیب فرمائے۔ ابھی پھر آپ کے ہمارے ایمان کے امتحان لینے کے لیے انڈیا کے وہ درندے جن کو کوئی پوچھتا بھی نہیں، یہ ہم نے ان کو سر پہ چڑھایا، مگر نہ ان کو تو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا۔ آپ 1 صدی پیچھے چلے جائیں، ان کو کوئی سفارتی تعلقات ان سے نہیں رکھتا تھا، اتنے گھٹیا سمجھے جاتے تھے، کوئی ان کو اپنے بڑے اداروں میں عزت کی ملازمت نہیں دیتا تھا، انگریز ان کو فوج میں نہیں رکھتا تھا۔
ہماری بے حسی نے ان کو یہ جرأت دی کہ ہندو بنیاں بھی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھونکنے لگے۔ ایمان والوں، کمزوری ہماری ہے، نیت کرو ہم اس کمزوری کو دور کریں گے، زور سے کہو جتنا ممکن ہو سکا ہم رسول اللہ کے گستاخ کا تعاقب کریں گے، ہم اپنے حبیب کا بدلہ لینے کی پوری کوشش کریں گے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس سے روک۔ پاکستان میں اسلامی قانون ہے اس معاملے میں کہ جو حضور کی گستاخی کرے اسے سزائے موت ہوتی ہے۔ ہوئی تو کسی کو نہیں، ہوئی تو کسی کو نہیں، آج تک نہیں ہوئی، لیکن ڈر ہے اس قانون کو۔ لیکن اگر قانون بھی یہ ختم کرانا چاہیں تو میں تو کہتا تھا اپنے ساتھیوں کو، اگر یہ قانون ختم کرانا چاہیں اور بڑا ٹل لگا دیں تو کوئی پرواہ نہ کریں، ہم خود قانون بن جائیں گے۔ کیا خیال ہے؟ قانون ہے تو ہم پابند ہیں، قانون نہیں ہے تو پھر ہم پابند نہیں ہیں۔ کیوں؟ مومن کا ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے جب وہ اس کا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس محبت کا اظہار کرتا ہے جو کسی اور سے نہیں ہے۔ آج دنیا اپنی عزت بچانے کے لیے کوئی کسی پر حملہ کرتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس نے جو حملہ کیا وہ دفاع میں کیا۔ ایسے ہی ہے، اس کی عزت پر حملہ ہو گیا تھا، اس نے دفاع میں حملہ کیا، اس کو سزائے موت ہے، عمر قید میں بدلی جاتی ہے۔ اگر کوئی کسی کی جان پر حملہ کرے اور وہ دفاع میں اس پر حملہ کر دے اور وہ مر جائے تو اس کو سزائے موت ہے۔ کیوں؟ اس نے اپنی جان کے تحفظ میں حملہ کیا ہے۔ اگر کوئی کسی کی فیکٹری پر حملہ آور ہو جائے، ڈاکو چور آ جائے اور اس کو مار دیں، اس مارنے والے کو سزائے موت ہوتی ہے؟ بولتے نہیں، زور سے بولے نا۔ اگر اس فیکٹری کا چوکیدار چور اور ڈاکو پہ فائر کھول دے اور اس کو مار دے، اس کو سزائے موت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس نے مال کے تحفظ میں اس نے فائر کیا، وہ مر گیا۔ میں پوچھتا ہوں، مال کے تحفظ میں کوئی کسی کو مار دے، سزائے موت نہیں ہے، قانون بتا رہا، اور پاکستان کا نہیں، ساری دنیا کا قانون ہے۔ اپنی جان کے تحفظ میں کوئی کسی پر حملہ کر دے دفاعی تو پھر اس کو سزائے موت نہیں ہے، اس کو حق ہے، اس نے اپنا حق اختیار کیا۔ کوئی کسی کی عزت پر، بہو بیٹی پر حملہ کر دے اور وہ اس عزت بچانے کے لیے وہ دفاع میں اسے مار دے، اس پر سزائے موت ہے۔ اور ساری دنیا کے مال اور ساری دنیا کی جانیں اور ساری دنیا کی عزتیں رسول اللہ کی عزت پر قربان کر دی جائیں تو پھر بھی تھوڑا ہے، پھر بھی کم ہے۔ ان کی عزت کو اللہ نے اتنا بلند کیا ہے، اتنا بلند کیا ہے، اور دنیا والوں کو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نے بتا دیا، تمہیں کسی ایسے شخص سے محبت کرنا، تعلق رکھنا جو صرف اور صرف کفر کو پسند کرتا ہو، اس سے بھی اگر محبت کرتے ہو تو تم ان میں سے ہو۔ اور یہ تو صرف ان سے محبت کرتا تھا، اور جو رسول اللہ کا گستاخ ہے اس کا بچانے کی جو فکر کرتا ہے وہ اس میں سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولتے نہیں، اسی میں سے ہوتا ہے۔ ایک طرف مسلمانوں نے مظاہرے شروع کیے، ایک طرف بچانے والوں نے سوشل میڈیا اور مختلف ذرائع ابلاغ سے ان کے حق میں بولنا شروع کر دیا۔ جو بھی گستاخان رسول کے حق میں بول رہا ہے، تم نے اس کی داڑھی اور پگڑی نہیں دیکھنی، تم نے قرآن سنت سے اس کا عمل دیکھنا ہے۔ اس کا عمل وہ ہے جو ایمان والوں کا عمل ہے، جو ایمان والوں کا عمل ہے نہیں ہے۔ ہم اس معاملے میں اس کی ظاہری شکل کو نہیں دیکھیں گے، ہم اس معاملے میں اس کے ظاہری
لباس کو نہیں دیکھیں گے، ہم اس کے کلمے کو نہیں دیکھیں گے، ہم اس کے اس عمل کو اس زاویے سے دیکھیں گے کہ یہ رسول اللہ کے گستاخوں کی سب میں کھڑا ہے، لہذا اللہ بھی کہہ رہے ہیں فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، ہم بھی کہتے ہیں یہ انہی میں سے، زور سے، یہ بھی انہی میں سے ہے۔ اس کا اسلام سے جو تعلق ہے وہ رسمی ہے، حقیقی تعلق اس کا ان کے ساتھ ہے۔ ایمان والوں، ہم نے اس بات کا ثبوت دینا ہے کہ ہمارا حضور سے تعلق رسمی نہیں ہے، وہ قلبی ہے، ظاہری نہیں ہے، وہ باطنی ہے، عارضی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اور ساری کائنات سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ زور سے انشاءاللہ کہہ دیجیے۔ اور آخری بات سمجھاتا ہوں، یہ نہ سمجھنا یہ کوئی ثواب کی صرف بات ہے، نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر حق ہے، آج حیوانوں کے حق ہے، ایسے ہی آگے نہیں، ساری دنیا کے حقوق ہیں، حقوق انسانیت کے نام پر تنظیمیں بنی پڑی ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، ادنا انسان کا حق اگر ہے تو اعلی انسان کا حق کیوں نہیں ہے؟ ادنا انسان کا حق اگر ہے تو اعلی انسان کا حق کیوں نہیں ہے؟ جو کائنات میں سب سے اعلی ہستی ہے، ساری مخلوق میں اعلی ہے، ان کا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، تم نے حیوانوں کے اور تم نے مختلف کافروں کے بھی حقوق کے قانون بنا رکھے ہیں، لیکن نئی قانون بین الاقوامی طور پر تو رسول اللہ کے ناموس کے تحفظ کا قانون نہیں ہے۔ یہ ظلم نہیں ہے، بین الاقوامی عدالتوں کا ظلم نہیں ہے، لیکن ہمارے بھائی بھی بڑی عجیب ہے، کہتے ہیں جی اگر انسان دیکھنے ہونا تو ان کو دیکھیں۔ کہتا ہوں، اور ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے۔ آپ بھیڑیوں کو انسان کی کھال پہنا دیں اور کہیں کہ یہ بہت اچھا انسان ہے، اوپر سے تو وہ انسان ہی نظر آئے گا، لیکن اندر سے کیا ہوگا؟ زور سے بولیے۔ یہ میں چھوٹی بات کہہ رہا ہوں، جو حضور کا گستاخ ہے وہ تو بھیڑیا بھی احتجاج کرے کہ اس کو تم نے بھیڑیا کیوں کہا؟ کیا خیال ہے؟ اگر کہیں کہ کتا ہے، کتا بھی یہ احتجاج کرے گا کہ مجھے کیوں کہا، میں حضور کو گستاخ تو نہیں ہوں۔ اگر اس کو سور کہو، وہ بھی احتجاج کرے گا کہ مجھے سور کیوں کہا، میں تو حضور کو گستاخ نہیں ہوں۔ اور ساری کائنات کے ساری مخلوقات جس کا احترام کرتی ہیں، بین الاقوامی عدالتیں، اس کے احترام کے لیے کوئی قانون ان کے پاس نہیں ہے۔ لیکن اتنی بات ہونی چاہیے کہ یہ قوانین کی بھیک مانگنا کمزور لوگوں کا کام ہے۔ ہم جسمانی طور پہ، مالی طور پہ بہت کمزور ہوں گے، لیکن ایمانی طور پہ ہمیں کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ ایمانی طور پہ کمزور ہے، ہم رسول اللہ کا دفاع کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں، اور حضور کا ہمارے اوپر یہ حق ہے۔ دفاع کریں گے؟ زور سے بولیے، زور سے بولیے، دفاع کریں گے؟ یہ مکل ہے، راہ کے کہو، دفاع کریں گے؟ کیونکہ ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں، ہم جمہوری راستہ اختیار کریں گے، لیکن اگر اس راستے سے مسئلہ حل نہ ہو تو پھر ہمیں بھی حق ہے، جس طرح انہیں حق ہے کہ وہ حضور کی گستاخی کریں، اور وہ کیا کہتے ہیں، یہ ہمارا کیا ہے؟ یہ ہمارا آزادی کا حق ہے۔ اگر تمہیں آزادی کا حق ہے تو ہمیں بھی دفاع کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ تمہیں اگر آزادی اظہار رائے کا حق حاصل ہے تو پھر ہمیں بھی آزادی اظہار رائے کا حق ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تم اگر کسی قانون کے پابند نہیں تو پھر ہم بھی مصطفیٰ کریم کی محبت میں تمہارے کسی قانون کے پابند۔ اللہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔